میں نے اپنی دی ہوئی چیزیں تیرے سے واپس لی ہیں۔ اندر جا کے دیکھ لیجیے، سب کچھ آپ کا ہی تو ہے۔ جس دن شک ہوگا نا تجھے یہی ڈرامہ سیریل غلام بادشاہ اور سندری کی نیکسٹ ایپیسوڈ میں ہم دیکھیں گے کہ داجی اور اس کی ماں بادشاہ کی منگنی اور اس کی شادی کی ڈیٹ فکس کر کے آ جاتے ہیں، لیکن وہ بادشاہ کو نہیں بتاتے۔ بادشاہ کی ماں بہت پریشان ہوتی ہے کہ بادشاہ اس شادی کے لیے راضی نہیں ہے تو وہ یہ شادی کبھی نہیں کرے گا۔ وہ بہت پریشان ہوتی ہے کیونکہ وہ بہت خوشی کے ساتھ اس کی منگنی تو کر آتی ہے، ڈیٹ بھی فکس کر لیتی ہے اور وہ لڑکی بھی اس شادی سے بہت خوش ہے۔ اس کے ماں باپ گھر والے بہت خوش ہیں، لیکن اس کو یہ پریشانی ہوتی ہے کہ اگر بادشاہ نے کوئی گڑبڑ کر دی تو ہم کسی کو منہ دکھانے کے قابل نہیں رہیں گے۔ دوسری طرف لڑکی کی ماں بھی لڑکی کو سمجھاتی ہے کہ تم پریشان نہ ہو، بادشاہ صرف تم سے ہی شادی کرے گا اور اس کو اس کے گھر والے منا لیں گے، لیکن بادشاہ کسی صورت میں بھی اسے شادی نہیں کرنا چاہتا۔ بادشاہ کو اس کے داجی نے یہ ٹارگٹ دیا ہے کہ 20 دن کے اندر اگر تم اس لڑکی کو ڈھونڈ لو گے تو تمہاری شادی اس لڑکی سے ہو جائے گی، ورنہ جہاں ہم چاہیں گے 20 تاریخ کو تمہاری شادی وہیں پر ہوگی۔ اس بات کی وجہ سے اس کی ماں بھی بہت پریشان ہوتی ہے اور وہ اس سے کہتی ہے کہ ہمیں یہ فیصلہ کر تو لیا ہے، مگر اب ہم اس فیصلے پر پچھتا رہے ہیں کہ کہیں ہمیں بادشاہ کی وجہ سے بدنامی کا سامنا نہ کرنا پڑ جائے کہ وہ عین ٹائم پر شادی سے مکر جائے۔ دوسری طرف بادشاہ اپنی پھپھو کو لے کر اس کے گھر والوں کو ڈھونڈنے کی تلاش میں ہوتا ہے، بغیر اپنے گھر والوں کو بتائے ہوئے۔ اس کی پھپھو کو جب اس کے ہسبینڈ عاشق علی کا پتہ چلتا ہے تو وہ بہت خوش ہوتی ہے، لیکن جب اس کو یہ پتہ چلتا ہے کہ اس کی ڈیتھ ہو چکی ہے تو وہ بہت پریشان ہوتی ہے۔ دوسری طرف اس کی بیٹی کی خبر اس کو ملتی ہے کہ وہ پتہ نہیں کہاں گم ہے، تو اس کی وجہ سے وہ اور زیادہ پریشان ہو جاتی ہے کہ اس کی بیٹی پتہ نہیں کس حال میں اور کس جگہ پر ہوگی اور اس کو کیسے تلاش کرے گی۔ گھر آ کر وہ یہ سارے سوال اپنے بھائی سے کرتی ہے اور اپنے بھائی اور بھابھی سے کہتی ہے کہ آپ لوگ میری زندگی خراب کرنے والے ہیں، آپ لوگ اس حویلی میں خدا بن کر بیٹھے ہیں اور سب کی خوشیوں کو کھا گئے ہیں، یہاں تک کہ آپ نے اپنے بیٹے کی خوشیوں کو بھی قربان کر دیا ہے۔ اپنے بیٹے کی خوشی بھی آپ سے برداشت نہیں ہوتی۔ دوسری طرف اس کا سب سے اچھا دوست اور بھائی جو کہ غلام، وہ بھی اب اس پر دھوکہ کرنے پر مجبور ہو گیا ہے، اور اس کی ماں جو لاجو ماں جس کو بادشاہ سب سے زیادہ پیار کرتا ہے، اور غلام جس کو اپنے بھائیوں سے بھی بڑھ کر وہ چاہتا ہے اور اس پر اپنی جان چھڑکتا ہے، وہ بھی اس سندری کی وجہ سے اپنے بھائی کے ساتھ دھوکہ کرنے پر مجبور ہو چکے ہیں، کیونکہ سندری وہی لڑکی ہے جس کو بادشاہ اتنی دیر سے دیوانوں کی طرح ڈھونڈ رہا ہوتا ہے، مگر اس کو یہ نہیں پتا ہوتا کہ وہ لڑکی غلام اور لاجو اماں کے پاس رہ رہی ہے۔ اتفاق سے وہ اچانک ہی لاجو اماں کے گھر آتا ہے، مگر وہ سندری کو چھپا دیتے ہیں اور وہ اس کو دیکھ نہیں پاتا۔ اب اس کی ماں بھی مجبور ہے کہ سندری نے اس کو قسم دی ہے بسم اللہ کی کہ آپ نے میرا بادشاہ کو نہیں بتانا، اور میں بادشاہ سے رشتہ نہیں کرنا چاہتی، میں غلام کی سندری ہی بن کر رہوں گی اور غلام مجھے ہر حالت میں قبول ہے۔ اب غلام اور لاجو اماں دونوں پریشان ہیں، ایک طرف تو داجی اور بادشاہ کے ساتھ دھوکہ ہوگا اور دوسری طرف وہ سندری کے بارے میں بھی سوچتے ہیں۔ اب دیکھتے ہیں کہ کیا بادشاہ اور غلام دونوں کی جنگ میں سندری کس کے نام جاتی ہے، کیا وہ غلام کی سندری بنے گی یا پھر بادشاہ کی شہزادی بنے گی، بادشاہ کی ملکہ بن کر رہے گی۔